اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج کے دن دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ یہ اس آیت کا مفہوم اور معنی ہے کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ کب کی بات ہے؟ کل اور پرسوں کی بات نہیں، پچھلے ماہ کی بات نہیں، پچھلے سال کی بات نہیں، صدیاں بیت چکی ہیں جب اللہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے آج کے دن۔ وہ دن کون سا تھا؟ سوچنا تو یہ چاہیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، میں راضی ہو گیا دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر کے۔ تو وہ دن کون سا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں پتہ تو چلتا ہے کہ یہ دن کون سا ہے۔ قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ دن اس دن یہ دین مکمل ہو گیا۔ یہودی آیا ہے، دور خلافت امیر المومنین عمر بن خطاب کا تھا رضی اللہ عنہ، معروف بات ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ آ کر کیا پوچھا اس نے؟ آ کر ایک بات کی اور اعتراض کیا کہ اے امیر المومنین، یہودی کہہ رہا ہے، اے امیر المومنین عمر بن خطاب، تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، ہم خوشی کا دن بناتے، ہم جشن مناتے اس دن۔ تمہیں خبر ہی نہیں اس آیت کے بارے میں۔ امیر المومنین تو چونک اٹھے ایک مرتبہ یہ بات سن کر کہ اللہ کے قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس کو ابن خطاب نہیں جانتا؟ پوچھا کون سی وہ آیت ہے؟ یہودی نے پڑھ کر سنائی یہی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ اے عمر، اگر ہمارا دین کسی دن مکمل ہوتا، ہمیں اس دن کی خبر ہوتی، ہم اس دن جشن مناتے، عید مناتے، تمہیں خبر ہی نہیں۔ عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو تڑپ اٹھے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ کیا کہا؟ اسی وقت اسی لمحے جواب دیا کہ اے یہودی، ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے کہ آیت کے بارے میں نہیں جانتے، خطاب کا بیٹا عمر اس آیت کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ یہ جہاں نازل ہوئی تھی میں وہ جگہ بھی جانتا ہوں، جس دن نازل ہوئی تھی میں اس دن کو بھی پہچانتا ہوں، جس ٹائم نازل ہوئی تھی اس وقت کا بھی علم میرے علم کے اندر ہے۔ اور حضرات عمر بن خطاب کہنے لگے جو پیغمبر کی کیفیت تھی میں وہ بھی جانتا ہوں، میدان عرفات ہے، یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، پیغمبر سواری پر ہیں، اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی تھی۔ اے یہودی، اگلی بات سن، ہمیں جب ہر چیز کا علم ہے پھر ہم عید کا دن کیوں نہیں مناتے، ہم جشن کیوں نہیں مناتے اس دن؟ وجہ یہ ہے کہ عید کا دن یا جشن اسی وقت منایا جائے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن عید منانے کا حکم دیں گے۔ اس دن عید کا انہوں نے حکم ہی نہیں دیا۔ ہم عید کیوں منائیں اپنی طرف سے، ہم جشن کیوں منائیں اپنی طرف سے؟ ہمارے دوستوں کو بہت ساری غلطیاں لگ چکی ہیں۔ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے مسجدوں کے مینارے سجائے جاتے ہیں، لائٹوں کو لگایا جاتا ہے، جھنڈیوں کو لہرایا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے اس مہینے کے آغاز میں، اور پھر کہا جاتا ہے جو کچھ یہ کام نہیں کرتا وہ تو گستاخ ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا، وہ نبی کی شان کو نہیں مانتا۔ آج کے خطبے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے ہماری محفل کے اندر، وہ فیصلہ اگر اس نے تعصب کی پٹی نہیں باندھی ہوئی، انصاف کی نظر سے دیکھے، انصاف کے کانوں سے ہماری بات کو سنے، تو وہ فیصلہ کر کے اٹھے گا کہ حقیقی شان مصطفیٰ کو ماننے والے کون ہیں اور حقیقی معنوں میں پیغمبر کی سنت کے متبع کون ہیں۔ لوگوں کی صرف باتوں کے ساتھ تو نہیں ایسا معاملہ بنے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ کس دن مکمل ہوا؟ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا نا، میدان عرفات کے اندر یہ آیت اتری، دین مکمل ہو گیا۔ ہمیں اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی اس دین کے اندر نہیں۔ دوسری بات، اللہ نے دین مکمل کر دیا، خبر ہمیں قرآن سے مل گئی کہ کمی اور نقص اس دین کے اندر نہیں۔
اب اس مکمل دین کو آگے پہنچانے کی جو ذمہ داری اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی لگائی ہے وہ بھی اللہ کے قرآن سے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ذمہ داری لگی، ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مخاطب کرنے کا انداز بھی بڑا پیارا، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ حکم آ گیا، اللہ کا ذمہ داری لگ گئی، اور آگے اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا اور نہ ادا کرنے کے سارے نتائج بھی بیان کر دیے۔ یہ ڈیوٹی لگی کہ مکمل دین جو نازل کر دیا گیا ہے، اے میرے محبوب جو کچھ نازل کیا گیا وہ سارے کا سارا آگے پہنچاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ دو باتیں سامنے ہیں، اب دونوں پہ قرآن کی آیات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا دعویٰ ہے کہ سارے کا سارا دین پہنچایا ہے، پہنچانے میں نہ کمی کی ہے اور نہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ ایک حرف کی کمی نہیں، ایک حرف کا اضافہ نہیں، کمی بیشی نہیں ہے اپنی طرف سے۔ جو اللہ نے نازل کر دیا وہ سارے کا سارا امت کے حوالے کر دیا۔ ڈیوٹی تھی آپ علیہ السلام کی، اللہ نے ادا کی ہے، وگرنہ نتیجہ بڑا سخت اللہ نے بیان کیا اسی آیت کے آگے، فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے محبوب اگلی بات بھی سن لے، اگر ہماری لگائی ہوئی ڈیوٹی کو صحیح معنوں میں ادا نہ کیا، ہماری ذمہ داری پر پوری طرح عمل پیرا آپ نہ ہوئے، ہمارے نازل کردہ دین کو ہمارے بندوں تک اگر نہ پہنچایا، اے محمد سمجھ پھر تو نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ آپ کی تو رسالت کا پھر حق ہی ادا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پھر یہ ذمہ داری ادا کی، کتنی ذمہ داری سے اس فریضے کو انجام دیا؟ اتنی ذمہ داری کے ساتھ یہی خطبہ حج جو بھی میں ذکر کر رہا تھا، الیوم اکملت لکم، اسی میدان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جب یہ سارا دین اللہ نے مکمل کر دیا، آپ نے سارا کچھ بیان فرما دیا، 1.5 لاکھ کے قریب مجمع میرے پیغمبر کے سامنے ہے صحابہ اور صحابیات کا۔ میرے محبوب نے 1.5 لاکھ مجمع سے مخاطب ہو کر کیا پوچھا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر آپ سے میرے متعلق سوال کیا جائے، کیا بات کس طرف اشارہ تھا؟ کہ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی آپ تک میں نے وہ دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے، کیا کہو گے میرے متعلق؟ سارے صحابہ اور صحابیات نے بیک زباں ہو کر کہا تھا، 1.5 لاکھ کے قریب مجمع پکار اٹھا تھا پیغمبر کے اس سوال پر، سب نے کہا تھا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سے جب بھی کسی نے پوچھا، کوئی زندگی میں پوچھے، قیامت کے دن رب سوال کرے، جو بھی پوچھے گا ہم یہی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا اور ہماری خوب رہنمائی بھی کر دی ہے۔ ہم یہی جواب دیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سننے میں ملی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دین پہنچایا بھی، پہنچانے کا حق بھی ادا کیا اور خوب ہماری رہنمائی بھی کی۔ تب آپ علیہ السلام نے ایسے اپنی شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، چہرہ انور کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف، پیغمبر کا اشارہ آسمان کی طرف، پھر ایک جملہ بولا، کہا اللہم شہد۔ جب اللہم پڑھتے تھے انگلی آسمان کی طرف، نگاہیں آسمان کی طرف، اور جب اللہم شہد کہتے تھے پھر پورے مجمع کی طرف ایسے انگلی کو لہراتے، اللہم شہد۔ 3 مرتبہ میرے محبوب نے یہی انداز اپنایا، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد۔ کیا معنی؟ اے اللہ آسمانوں کے مالک، عرش عظیم کے مالک، دیکھ لے اور سن لے یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ تیرے محبوب نے لگائی ہوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری کا پورا حق ادا کر دیا ہے، اللہ تو بھی اس پہ گواہ ہو جا۔ اے اللہ گواہ ہو جا اس مجمع کی آواز پر کہ میں نے تیرا سارا دین پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اب اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس دین کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، سارے کا سارا پہنچا دیا۔ اور ابھی بھی
اگر کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین نہیں پہنچایا تھا، نعوذ باللہ کوئی چھپا کر لے گئے تھے، کچھ نہ کچھ لے گئے تھے، تو پھر صحیح البخاری میں ام المومنین مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ان کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا فرماتی ہیں ام المومنین نے؟ رہتی دنیا تک ایک بات بیان کر دی، فرمایا کہ لوگوں، جو شخص یہ کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے کا سارا دین لوگوں تک پہنچایا نہیں، وہ کذاب انسان ہے۔ ادھر بھی نتیجہ بیان ہوا کہ جو کہے نا کہ میں نے نبی علیہ السلام سارا دین نہیں پہنچا کر گئے، کچھ باتیں لے گئے ساتھ ہی، امت کو حوالے نہیں کر کے گئے، تو سید عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ بندہ کذاب ہوتا ہے، وہ جھوٹا انسان ہے، اس کا دنیا میں کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ اور دوسرا رخ اس بات کا میں ساتھ ساتھ دہراتا جاؤں تاکہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ دین سارے کا سارا اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ مکمل۔ اس سارے دین کو آگے پہنچانے کی اللہ نے ڈیوٹی کس کی لگائی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ ڈیوٹی ادا کی ہے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، اس میں کمی بھی نہیں کی، دلیلیں میں آپ کو سنا چکا۔ اب اگلا مرحلہ کہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ بھی نہیں کیا، بالکل ایک حرف کا اضافہ نہیں کیا۔ قرآن پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اضافہ بھی اپنی طرف سے نہیں، کمی نہیں تو اضافہ بھی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دین کے معاملے کے اندر اللہ نے گواہی دی ہے کہ میرا محبوب جب زبان ہلاتا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے، میرا نبی میرا محبوب دینی معاملات کے اندر جب بھی گفتگو کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ بولتا ہے تو ہماری مرضی سے بولتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں تو وہ بات کرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام اور وحی کے علاوہ بولتے ہی نہیں تھے دینی معاملات کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا، اے نبی ان کو بتا دو، خبر دے دو ان کو، کس چیز کی؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں جس چیز کی بھی پیروی کرتا ہوں، اگر بولتا اپنی مرضی سے نہیں تو کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ میں جو کام کرتا ہوں میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، اللہ کے پیغام کو مان کر اس کے پیچھے چلتا ہوں، میں اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق ہی ہر عمل کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا قول اپنی مرضی سے نہیں، میرے محبوب کا فعل اپنی مرضی سے نہیں، قول بھی پیغمبر کا اللہ کی مرضی کے مطابق، فعل بھی پیغمبر کا اللہ کی مرضی کے مطابق، نہ کوئی بات اپنی مرضی کی، نہ کوئی قدم اٹھا کے آگے رکھنا اپنی مرضی کا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اگر اس چیز میں تھوڑی سی بھی کوئی خرابی ہو گئی تو نتیجہ بھی بڑا سخت بیان کیا ہے۔ جس طرح پہلے ہے نا کہ اے نبی اگر آپ نے دین پہنچانے میں کوئی کمی کی نا تو سمجھ پھر تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ادھر بھی فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا، کسی دینی مسئلے کے اندر کوئی اپنی طرف سے بات بیان کر دی، اللہ نے قرآن میں نتیجہ بیان کیا۔ کیا کیا؟ انداز قرآن میں اللہ کا اتنا سخت ہے، شاید پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ دین کی حساسیت سمجھ آتی ہے اس مقام کو پڑھ کر جب اللہ نے 29ویں پارے میں فرمایا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ بھی سن لیں، پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا میرے اللہ نے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا رسول آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات، کوئی ایک قول، کوئی ایک لفظ اور ایک حرف اپنی طرف سے کہہ دے جو ہم نے نازل نہیں کیا، یعنی دین کے اندر اضافہ کر دے اپنی طرف سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ کہتے ہیں ہم یہ دائیں کندھے سے پکڑ لیں گے۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ پکڑ کر کیا کرو گے؟ اللہ کہتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ایک لفظ کے اضافے کی وجہ سے ہم اپنے آخری پیغمبر کے دائیں کندھے سے پکڑ کر ذبح کر کے رکھ دیں گے۔ اگر ایک حرف کا اضافہ کیا ہم ذبح کر دیں گے، ہم شارک کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ امت کے لوگوں جس کی مرضی آئے، جو مرضی کہتا چلا جائے، دین کا معاملہ اتنا حساس ہے، اللہ آخری نبی کو ختم نبوت کا تاج بھی پہنائے، تمام انبیاء سے الگ مقام بھی دے، میرے اللہ رب العالمین اپنے اس پیغمبر کو امام الانبیاء کا درجہ بھی دیں۔ دیکھیں کتنے فضائل آپ کو عطا کر دیے، اتنی محبتوں کے باوجود، اتنی شفقتوں کے باوجود،
ایک ایک بات کو نوٹ کرتے جائیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی محبتیں ہونے کے باوجود رب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دین میں اگر ایک لفظ بڑھا دیا تو اے نبی ہم ذبح کر دیں۔ امت کا جو اٹھے اور جو مرضی کرتا پھرے، امتی کو سب کچھ حق حاصل ہے، اپنی مرضی کی عیدیں منائے، اپنی مرضی کی خوشیاں کرے، اپنی مرضی کی غمیاں منائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرات ایسا دین نہیں ہے، دین بڑا حساس ہے، دین اتنا حساس ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی سیدھی سیدھی باتیں کہہ دی، سیدھی سیدھی کہ شارک کاٹ دیں ہم اگر آپ نے ایک بات کا بھی اضافہ کر دیا دین کے اندر۔ تو کتنے لوگ ہیں اور دین کے اندر کتنا اضافہ کیا جا رہا۔ یہ تمہیدی باتیں تھی میری کہ سارا دین، پھر دوہرا دیتا ہوں، سارا دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ مکمل دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کا انتخاب کیا، ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی۔ ان تمام پر قرآنی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ چکا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ ڈیوٹی ادا کریں، اگر نہ کی تو نتیجہ بھی بیان کر دیا۔ پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام نے نہ کمی کی نہ زیادتی کی، نہ اپنی طرف سے کمی ہونے دی نہ اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ اس پر بھی آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب پورے دین کے اندر جب دین سارا ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، سارے دین کے پہنچانے میں کمی بھی نہیں، سارے دین کے پہنچانے میں اضافہ بھی نہیں۔ حضرات اس سارے دین کو جب پڑھو، قرآن سارا پڑھ جاؤ، احادیث ساری پڑھ جاؤ، پیغمبر کے صحابہ کو پڑھ جاؤ، تابعین کی زندگیاں کھنگال مارو، محدثین کو پڑھو، احادیث کی کتابوں کی ابواب بندی جو کی ہے محدثین نے کبھی اس کی ورگردانی کرو۔ آپ جس جگہ پہ پڑھیں گے کہیں ربیع الاول کا جشن نظر نہیں آئے گا، کہیں ربیع الاول کا غم منانا دکھائی نہیں دے گا۔ ہو گیا جو اس دور میں ہوا۔ حضرات جشن کسی نے بھی نہیں منایا، عید کا دن کسی نے نہیں قرار دیا۔ وہی آیات پڑھ کر جشن عید میلاد النبی کے ثبوت کے لیے قرآن پیش کرتے ہو۔ کیا صحابہ نے یہ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ کو نہیں بتلایا تھا؟ نہ یہ معنی انہوں نے کیا، نہ یہ معنی محدثین نے کیا۔ اس دور کا بندہ اگر یہ معنی کر رہا ہے اور جشن عید میلاد النبی کا ثبوت پیش کر رہا ہے تو سمجھو وہ لائن سے اترا ہوا ہے، وہ پٹری سے پھسلا ہوا ہے، وہ صراط مستقیم سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو صراط مستقیم نصیب نہیں، وہ محدثین کے منہج پر نہیں، وہ سلف صالحین کے طریقے پر نہیں، وہ سنت کے طریقے پر نہیں۔ اس کا اپنا منہج، اپنا طریقہ، اپنی مرضی، دین کے اندر یہ کوئی باتیں نہیں ہیں۔